اللہ کا نیک بندہ تھا، کہیں جا رہا تھا، جاتے جاتے اس کا گزر ایک خوبصورت بستی سے ہوا۔ عالی شان مکان دیکھ کر اس نے کہا سبحان اللہ، خیر آگے چلا گیا۔ کچھ عرصہ بعد جب واپسی اسی راستے سے گزر ہوا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ خوبصورت بستی، وہ خوبصورت مکان مٹی کے ساتھ مٹے ہوئے پڑے، ویرانہ ہی ویرانہ ہے۔ ساتھ میں ایک فقیر تھا جو اپنی مستی میں مست تھا، اس کے دل کا تعلق مالک کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اس شخص نے اس فقیر سے اللہ والے سے پوچھا، بابا جی کچھ عرصہ پہلے میرا یہاں سے گزر ہوا تھا، خوبصورت بستی تھی، عالی شان مکان تھے، اب کچھ عرصہ بعد جب میرا واپسی پہ گزر ہوا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہی خوبصورت بستی مٹی کے ساتھ مٹی ہوئی پڑی ہے، آخر کیوں؟ تو اس فقیر نے کہا، بیٹے وجہ اصل میں یہ ہے کہ ہماری بستی کے قریب سے ایک بے نمازی گزرا تھا، ہماری بستی کے قریب سے ایک بے نمازی گزرا تھا، اس بے نمازی کی نحوست نے ہماری خوبصورت بستی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور نادانو، بے نمازی اگر کسی شہر سے گزر جائے اس کی نحوست کی وجہ سے سارا کا سارا شہر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور جس گھر میں سارے کے سارے لوگ بے نمازی رہتے ہوں اس گھر میں سکون کہاں سے آئے؟ ایک صحابی رات کو اپنے گھر آرام فرما رہے تھے، صحابی کو پیاس لگی، انہوں نے اپنی بیوی سے پانی مانگا، بیوی محترمہ بھی صحابیہ تھی، جب پانی لے کر آئی تو آگے شوہر سو گیا تھا، زوجہ اتنی خدمتگار تھی کہ پانی لے کر کھڑی رہی۔ رات کے دوسرے پہر جب صحابی کی آنکھ کھلی تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بیوی پانی اٹھا کے کھڑی ہے۔ صحابی نے پوچھا، تم کب سے کھڑی ہو؟ کہا، جب سے آپ نے پانی مانگا، جب میں پانی لے کر آئی تو آپ سو گئے تھے، اس لیے میں نے آپ کو جگا کر آپ کے آرام میں خلل ڈالنا پسند نہیں کیا، اور خود سوئی بھی اس لیے نہیں ہوں کہ کہیں خدمت گزاری میں کوتاہی نہ ہو جائے، اس لیے پانی لے کر کھڑی ہی رہی۔ صحابی رسول اسی خوشی کی کیفیت میں بیوی سے کہنے لگا، بھلا ہوئی تم نے خدمت کی انتہا کر دی ہے، لہذا میں تم سے بہت ہی خوش ہوں، اور اتنا خوش ہوں کہ آج تم مجھ سے جو چاہو مانگ سکتی ہو، میں دینے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر صحابیہ نے کہا، میرے سرتاج ویسے تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ نے میرا مطالبہ پورا کرنا ہی ہے تو برائے مہربانی آپ مجھے طلاق دے کر رخصت کر دیں، مجھے طلاق دے کر واپس بھیج دیں۔ یہ سنتے ہی صحابی حیران و پریشان ہو گیا کہ آخر بیوی نے ایسا کیوں کہا، بیوی نے طلاق کیوں مانگی؟ صحابی نے کہا، میں آپ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں آپ کا مطالبہ پورا کروں گا، لہذا آؤ چلتے ہیں حضور کی خدمت میں، حضور علیہ السلام کے مشورے کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا۔ صبح کے وقت یہ دونوں میاں بیوی گھر سے نکلے، کہاں جا رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں۔ دونوں جا ہی رہے تھے، راستے میں صحابی کا پاؤں پھسلا، وہ منہ کے بل زمین پہ گر گئے۔ بیوی نے فوراً ہی صحابی کو اٹھایا، اٹھاتے ہی کہا، او میرے سرتاج تجھے چوٹ تو نہیں لگی، اور تجھے چوٹ تو نہیں لگی؟ صحابی نے کہا، بھلا ہوئی باقی تو سب ٹھیک ہے، لیکن پاؤں میں شدید درد ہو رہی، شدید تکلیف ہو رہی۔ یہ سنتے ہی صحابیہ بیوی نے کہا، او واپس گھر چلتے ہیں، اب مجھے طلاق کی کوئی ضرورت نہیں، اب مجھے طلاق کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہا، وہ کیسے؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ صحابیہ نے کہا، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جسے ساری زندگی میں کوئی تکلیف نہ ہو اس کے ایمان میں شک ہوتا ہے، اور جو بھی ایماندار ہوتا ہے وہ تکلیفوں میں ضرور آزمایا جاتا ہے۔ مجھے آپ کے ساتھ رہتے ہوئے اتنا عرصہ گزر چکا ہے، اتنا عرصہ بیت چکا ہے کہ آپ کو کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اس لیے میں نے سوچا کہ ایسے آدمی کے نکاح میں رہنے کا فائدہ ہی کیا ہے جس کا ایمان بھی مشکوک ہو۔ لیکن جب راستے میں آپ کے پاؤں کو چوٹ لگی تو میرا شک دور ہو گیا کہ الحمدللہ آپ بھی تکلیف میں آزمائے گئے ہو۔ ایک عبادت گزار تھا، وہ پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کرتا تھا۔ روزانہ اس کے پاس ایسی جگہ سے رزق آتا تھا، روٹی آتی تھی جہاں سے اس کو کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا تھا، روٹی آتی تھی یہ کھا لیتا تھا۔ ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا روٹی نہ آئی۔ جب عبادت گزار کے پاس روٹی نہ آئی تو عبادت گزار نے کیا کیا، روٹی تلاش کرنے کے لیے پہاڑی کے نیچے اترا۔ پہاڑی کے نیچے ایک عیسائی کا گھر تھا، عبادت گزار نے جا کر دستک دی، عیسائی باہر نکلا، ہاں بھی کیا لینا ہے؟ اس نے کہا، میں بھوکا ہوں، مجھے ایک روٹی چاہیے۔ اس عیسائی نے کیا کیا، 3 روٹیاں اٹھا کر اس عبادت گزار کو دے دی۔ اب یہ عبادت گزار 3 روٹیاں لے کر خوشی خوشی پہاڑی کے اوپر جا ہی رہا تھا کہ پیچھے اسی عیسائی کے گھر میں ایک کتا تھا، وہ کتا عبادت گزار کے پیچھے لگ گیا، دوڑتا ہوا جب عبادت گزار کے قریب آیا بھونکا۔ اس شخص کو لگا کہ کتا مجھے کاٹنا چاہتا ہے، تو اس عابد نے کیا کیا، ایک روٹی اس کتے کو ڈال دی، کتا روٹی کھانے لگ گیا۔ عبادت گزار تھوڑا آگے چلا گیا، جب کتے نے روٹی ختم کی تو پھر عبادت گزار کے پیچھے
اس کے جیسے ہی قریب گیا بھونکا، اس کو لگا کتا مجھے کاٹنا چاہتا ہے، تو عبادت گزار نے دوسری روٹی بھی کتے کو ہی ڈال دی۔ کتا روٹی کھانے لگ گیا، عبادت گزار تھوڑا آگے چلا گیا۔ دوسری روٹی جب کتے نے کھائی تو پھر عبادت گزار کے پیچھے اس کے قریب گیا بھونکا، اس کو لگا کتا مجھے پھر سے کاٹنا چاہتا ہے، تو عبادت گزار نے تیسری روٹی بھی کتے کو ہی ڈال دی۔ تیسری روٹی بھی کتے کو ہی ڈال دی۔ جب کتے نے تیسری روٹی ختم کی، پھر عبادت گزار کو بھونکنے لگا، کاٹنے لگا۔ جب تیسری مرتبہ بھی کاٹنے لگا تو عبادت گزار نے کہا، کتے اور تھوڑی سی تو شرم کر، اور تیرے مالک کے گھر سے مجھے 3 روٹیاں ملی تھی، میں نے تینوں کی تینوں تجھے ڈال دی، اس کے باوجود بھی تو مجھے کاٹنا چاہتا ہے، اور تجھے شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی۔ اس کتے کو میرے اللہ نے بولنے کی طاقت دی۔ جب عبادت گزار نے کہا نا، کتے تجھے شرم نہیں آتی، اس کتے نے کہا، اے حضرت انسان، شرم مجھے نہیں، شرم تو تجھے آنی چاہیے۔ کہا وہ کیسے؟ کتے نے کہا، کافی عرصے سے میں عیسائی کے گھر کی رکھوالی کر رہا ہوں، 4 دن گزر جاتے ہیں، عیسائی مجھے روٹی دیتا ہی نہیں، اور مزے کی بات یہ ہے ابھی بھی میں 3 دن کا بھوکا ہوں، عیسائی نے مجھے روٹی دی ہی نہیں۔ اے حضرت انسان، 3 دن کی بھوک تو برداشت کر رہا ہوں، 3 دن کی بھوک تو برداشت کر رہا ہوں، لیکن مالک کا دروازہ چھوڑ کر غیر کے دروازے پر جا کر میں نے مانگنا گوارا نہیں کیا۔ اور تو کس طرح کا اللہ کا بندہ ہے کہ تجھے 1 دن کی روٹی نہیں ملی، اللہ کا دروازہ چھوڑ کر عیسائی کے دروازے پر آ گیا ہے روٹی مانگنے کے لیے؟ مجھے بتا، شرم تجھے آنی چاہیے، شرم مجھے آنی چاہیے۔ ایک یہودی تھا، وہ اپنی زمین پہ جہاں بھی کنواں کھدواتا پانی کڑوا نکلتا، جہاں بھی کنواں کھدواتا پانی کڑوا نکلتا، بڑا ہی پریشان تھا۔ ایک دن اس کو کسی نے کہا، جا مدینے میں مسلمانوں کے نبی کے پاس، میں نے سنا ہے وہ جو بھی دعا کرتا ہے فوراً ہی قبول ہوتی ہے، جا کر اس سے دعا کروا، تیرا یہ پانی میٹھا ہو جائے گا۔ یہ یہودی چلتا چلتا مسجد نبوی میں گیا، وہاں میرے حضور بیٹھے ہوئے صحابہ کے، جا کر اس نے کہا، اے محمد، یہودی تھا نا، اسے بولنے کی تمیز نہیں تھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے تو اللہ کا نبی ہے، مسلمانوں کا نبی ہے، میری زمین ہے، میں جہاں بھی کنواں کھدواتا ہوں پانی کڑوا نکلتا ہے، کافی دنوں سے میں پریشان ہوں، اگر آپ میرا پانی میٹھا کر دیں تو میں کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی میں آ جاؤں گا، اگر آپ میرے کنویں کا پانی میٹھا کر دیں میں کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی میں آ جاؤں گا۔ میں قربان جو میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابہ آؤ چلتے ہیں اس یہودی کا کنواں میٹھا کرتے ہیں۔ میں قربان جاؤں میرے کریم آقا، کنواں بھی اسی کا میٹھا کرنا ہے، کلمہ پڑھا کر جنت بھی اسی کو دینی ہے۔ صحابہ آؤ چلتے ہیں اس یہودی کا کنواں میٹھا کرتے ہیں۔ میرے کریم نبی آگے آگے جا رہے ہیں، ایک طرف یہودی جا رہا ہے، صحابہ پیچھے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے جیسے ہی کنویں کے قریب پہنچے، میرے نبی نے کیا کیا، جاتے ہوئے اپنا تھوک مبارک پھینک دیا، اپنا لعاب دہن کنویں کے اندر پھینک دیا، اپنا لعاب دہن تھوک مبارک پھینک کے میرے کریم نبی نے فرمایا، یہودی جا، تیرا کام ہو گیا ہے، یہودی تیرا کنواں میٹھا ہو گیا ہے۔ اس نے کہا، اگر تھوک پھینکنے سے کنواں میٹھا ہوتا یہ تو میں بھی کر سکتا تھا، میرے منہ کے اندر تھوک نہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، او یہودی تیرا کنواں میٹھا ہو گیا ہے، اب کلمہ پڑھ کر دل بھی میٹھا کر لے۔ اس نے کہا، نہیں مجھے یقین نہیں ہو رہا، پہلے میں چیک کر لوں۔ اس نے ڈول لٹکایا، پانی نکالا، پانی پیا، اللہ کے کرم سے پانی میٹھا تھا۔ دوسرے کونے پر گیا، تالاب تھا بڑا، دوسرے کونے پر گیا، اس نے ڈول لٹکایا، پانی نکالا، پانی پیا، اللہ کے کرم سے پانی میٹھا تھا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، او یہودی تیرا کنواں میٹھا ہو گیا ہے، اب کلمہ پڑھ کر دل بھی میٹھا کر لینا۔ اس نے کہا، نہیں مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا۔ چوتھے کونے پہ گیا، تالابی کنویں کے چوتھے کونے پر گیا، جا کر اس نے ڈول لٹکایا، پانی نکالا، پانی پیا تو پانی میٹھا تھا، پانی میٹھا تھا۔ میرے نبی کی نظروں میں نظریں ڈال کر یہ یہودی کہنے لگا، اے محمد مجھے ایک بات تو بتا دے۔ کہا، کون سی بات؟ کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تو نے تھوک تو اس کونے پر پھینکا تھا، اثر یہاں تک کیسے آ گیا؟ اتنا بڑا تالابی کنواں ہے اور تو نے تھوک تو اس کونے پر پھینکا تھا، اثر یہاں تک کیسے آ گیا ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، او یہودی تو ابھی محمد کی طاقتوں سے واقف نہیں ہوا، اے کائنات کے نبی نے تیرے کنویں کے اندر اپنا لعاب دہن پھینک کر صرف تیرا کنواں ہی نہیں مدینے کی مٹی بدل کر رکھ دی۔ یہودی قدموں پہ گرا، گر کر کہنے لگا، یا خدا، جس نبی کے لعاب دہن کے صدقے تو نے میرا کنواں میٹھا کیا ہے، اب اسی کے قدموں کی خاک کے صدقے میرا دل بھی میٹھا کر دے۔ اللہ کی ولیہ حضرت رابعہ بصری کہیں جا رہی تھی تو راستے میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوا، کہنے لگا، رابعہ بصری میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، رابعہ بصری میں تجھ سے عشق کر بیٹھا ہوں، لہٰذا تجھے اپنانا چاہتا ہوں، تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ رابعہ بصری نے کہا، اچھا تو مجھ سے عشق کر بیٹھا ہے اور تم مجھ سے محبت کر بیٹھا ہے، تم مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ جی جی، تیرا حسن میرے دل میں سما گیا ہے، تیری محبت میرے دل میں سما گئی ہے، لہٰذا میں تجھے اپنانا چاہتا ہوں، تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر رابعہ بصری نے کہا، نوجوان
نوجوان پھر اس طرح کر, میری ایک بہن ہے جو مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے, میں چاہتی ہوں تو میری بہن سے ہی شادی کر. نوجوان نے کہا تیری خوبصورت بہن کہاں ہے؟ رابعہ بصری نے کہا میری خوبصورت بہن تیرے پیچھے ہی کھڑی. نوجوان نے یک لس مڑ کر پیچھے دیکھا تو رابعہ بصری نے نوجوان کے منہ پر ایک تماچا مارا, تھپڑ مار کر بولی, بدبخت, محبت رابعہ بصری سے کرتا ہے تکتا غیروں کو ہے, عشق رابعہ بصری سے کرتا ہے تکتا غیروں کو ہے, ابھی ہو گیا ہے تیری محبت کا امتحان. اس شخص نے اپنے سر میں خاک ڈالی, کہنے لگا کہ میں نے دنیا میں سے کسی عورت کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا, مڑ کر جب کسی اور کو دیکھا تو میرے منہ پر ایک تماچا لگا. کہتا ہے کتنا بدبخت ہوگا وہ انسان جو دعویٰ کرے رب کی محبت کا تکے غیروں کو, جو دعویٰ کرے رب کے عشق کا دیکھے غیروں کو. جوانوں, محبت میں بھی خالص بن جاؤ, عشق میں بھی خالص بن جاؤ, معرفت الہی میں بھی خالص بن جاؤ. جب تم محبت میں, پیار میں, معرفت الہی میں, عشق الہی میں خالص بن گئے تو یاد رکھنا ایک لمحہ وہ بھی آنے والا ہے کہ جب وہ خود آواز دے گا فاذکرونی اذکرکم, میرے بندے اور میرے محبوب اب تو میرا ذکر زمین پہ بیٹھ کے کر, میں تیرا ذکر عرش بنیم پہ بیٹھ کے کرتا. پردیس میں رہنے والوں سے اگر پوچھا جائے میاں تمہارے بال سفید کیوں ہو گئے تو جواب یہی ملتا ہے جی وہاں کا پانی صحیح نہیں. اچھا بال جھڑ کیوں گئے ہیں؟ کہتے ہیں جی وہاں کا پانی صحیح نہیں. یار ابھی سے تمہیں دل کی تکلیف ہونے لگ گئی ہیں, آخر کیوں؟ کہتے ہیں جی وہاں کا پانی صحیح نہیں. تو یار تمہاری نظریں کمزور ہو گئی ہیں, صحت خراب ہو گئی ہے, آخر یہ سب کیوں ہوا؟ تو پردیسی جواب دیتا ہے میاں وہاں کا پانی صحیح نہیں ہے, وہاں کا پانی کڑوا ہے, میرا اللہ جانتا ہے. اگر ان پردیسیوں کے اندر جھانک کر کے دیکھ لیں تو دکھوں کے انبار لگے ہوئے ہوتے ہیں. کسی کو بہن یا بیٹی کی شادی کا غم, کسی پردیسی کو ماں کا غم, کوئی بچوں کے سر پر چھت کے لیے مشقتیں کاٹ رہا ہے تو کسی پردیسی نے اپنے باپ کا قرض اتارنا ہے, کسی نے بچوں کو عمدہ تعلیم دینی ہے تو کسی پردیسی نے بھوک سے نڈھال بچوں کے منہ میں نوالا دینا ہے. اگر ان کے اندر جھانک کر کے دیکھ لیں تو دکھوں کے انبار لگے ہوئے ہوتے ہیں. مدینے کی گلی سے میرے نبی کا گزر ہوا نا, میرے نبی نے دیکھا ایک خوبصورت مکان بن رہا تھا, عالی شان مکان بن رہا تھا. میرے نبی نے دیکھا, پوچھا میاں یہ کس کا مکان ہے؟ کسی نے کہا جی فلاں انصاری کا مکان. خیر میرے نبی آگے چلے گئے, کسی نے اس انصاری کو بلا کر کہا میاں حضور نے تیرے مکان کو دیکھا تھا, حضور کا چہرہ بتا رہا تھا کہ تیرا مکان حضور کو پسند نہیں آیا. اس نے کہا اچھا حضور کا چہرہ بتا رہا تھا کہ میرا مکان حضور کو پسند نہیں آیا. اس انصاری نے کیا کیا, کدال اٹھایا, مکان کو مٹی کے برابر کر دیا, مکان کو مٹی کے برابر کر دیا. کچھ دن بعد اسی گلی سے پھر سے میرے نبی کا گزر ہوا. میرے نبی نے دیکھا وہ عالی شان مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا. میرے نبی نے دیکھا, پوچھا میاں کچھ دن پہلے یہاں سے گزرا تھا, خوبصورت مکان بن رہا تھا, اب مکان کا نام و نشان بھی نہیں ہے, ملبہ پڑا ہے, مکان کہاں گیا ہے؟ کسی نے کہا حضور مکان مالک نے خود ہی گرا دیا. میرے حضور نے فرمایا مکان مالک کو میرے پاس بلاؤ. مکان مالک آ گیا, انصاری آ گیا. میرے حضور نے پوچھا میاں اور تیرا خوبصورت مکان بن رہا تھا آج مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا ہے کیوں؟ اس نے کہا حضور میں نے خود ہی گرایا اور اپنے ہاتھوں سے ہی گرایا. میرے حضور نے فرمایا کیا وجہ بنی؟ اس انصاری نے آگے جو جواب دیا وہ دل کے کانوں سے سننے والا جواب ہے. جب میرے نبی نے فرمایا نا میاں تو نے مکان کیوں گرایا ہے, تو اس صحابی کی چیخ نکل گئی, رو کر کہنے لگا حضور میں نے سنا تھا کہ میرا مکان آپ کو پسند نہیں تھا, سنا تھا میرا مکان آپ کو پسند نہیں آیا تھا. ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں اور سوچیں کہ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے. ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں اور سوچیں کیا چاول بنانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے, کیا بریانیاں بنا کر لوگوں کو کھلانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے. اگر نہیں ہوتا تو پھر آئیے سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی غلامی کے رنگ میں رنگے جائیں. میرے حضرت فرماتے ہیں میاں یہ نہ ہو کہ کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو, تمہیں شناختی کارڈ دکھانا پڑے, دیکھو جی مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے ہم لوگ مسلمان ہوتے ہیں. فرمایا نہ میاں نہ, کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے, تجھے بتانا بھی نہ پڑے. تیری وضاحتیں, تیرا طرز زندگی اور تیرا انداز معاشرت اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تو دور سے آ رہا ہو, کوئی تجھے دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا, یہ تو میرے محمد کا غلام ہی آ رہا. مدینہ شریف میں ایک کملی سی عورت رہا کرتی تھی جسے ہم اپنی زبان میں پاگل کہتے ہیں. ایک دن میرے کریم نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہی کملی سی عورت آئی, اس نے میرے کریم نبی کو اشارہ کیا. میرے کریم نبی اٹھے, دروازے پر گئے, جی کیا کہنا ہے؟ اس بڑھیا کملی سی عورت نے کہا میں نے یہاں کچھ نہیں کہنا, یہ سامنے جو میدان پڑا ہے نا وہاں جا کر میں نے کچھ کہنا. کڑکتی دھوپ تھی, تتی ریت تھی, یہ بڑھیا میرے کریم نبی کو لے کر گئی, ایسے ہی گھماتی رہی. تھی تو کملی, اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا, بے تک کی باتیں میرے کریم
नबी को सुनाती रही, ऐसे घुमाती रही। घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए। जब वो औरत खुद थकी तो उसने अपने घर की तरफ राह ली। मेरे करीम नबी आए, मस्जिद में बैठ गए। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे, अर्ज गुजार हुए, बंदा नवाज आप जानते भी हैं कि वो कमली सी औरत है, उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं, उसने आपका कीमती वक्त ज़ाया कर दिया। तत्ती रेत, कड़कती धूप, ऊपर से बेतुकी बातें। हुजूर आप जानते नहीं है वो कमली सी औरत है, वो जिस रास्ते पे जा रही है लोग वो रास्ता छोड़ देते हैं। पूरे मदीने में उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। उस औरत ने आके आपका कीमती वक्त ज़ाया कर दिया। हाय, ये सुनकर मेरे करीम नबी ने फरमाया, उमर पूरे मदीने में उस बेचारी की कोई नहीं सुनता, पूरे मदीने में उस बेचारी की कोई नहीं सुनता। अगर मैं भी उसकी ना सुनूं तो वो अपने दर्द किसको सुनाएगी? अगर मैं भी उसके दुखड़े ना सुनूं तो फिर कौन सुनेगा? उमर जाके उस बुढ़िया कमली सी औरत को कह दो कि मेरा नबी फरमा रहा है, बुढ़िया जब सीने पे गमों का बोझ ज्यादा हो जाए तो ये बोझ हल्का करने के लिए किसी और के दरवाजे पर ना जाना, मैं मोहम्मद की चौखट पे आ जाना। तू बेतुकी बातें सुनाती जाएगी, मोहम्मद सुनता जाएगा। एक फकीर था, उसकी आदत थी कि आने वालों की खिदमत किया करता था। अगर इस फकीर के पास, अल्लाह वाले के पास कोई पैसे ना होते तो ये कर्ज लेकर मजबूर लोगों की खिदमत किया करता। वक्त गुजरता रहा, सखावत चलती रही। एक दिन ऐसा आया, जिंदगी का सूरज ढल गया, फकीर अल्लाह वाला बीमार हो गया। लोगों को पता चला कि फकीर मरने वाला है और फकीर ने हमारे पैसे देने हैं। फकीर की आदत थी ना, कर्ज उठा के लोगों की खिदमत किया करता था, मदद किया करता था। अब बीमारी की वजह से फकीर के आखिरी दिन थे, सारे कर्ज खां इकट्ठे हो गए, बैठ गए, हाँ भी हमारा कर्ज दो। जो भी पैसे मांगने वाला आता, बाबा कहते हैं बैठ जाओ, तुझे तेरा कर्ज देते। काफी कर्ज खां इकट्ठे हो गए। अब बाबा जी परेशान था, पैसे हैं नहीं, इनको इनका कर्ज कैसे अदा करो। इतने में गली में से एक पतीसा बेचने वाले बच्चे की आवाज आई, पतीसा ले लो, पतीसा ले लो। फकीर ने उसको आवाज दी, बेटा इधर आओ। फकीर की आवाज सुनकर वो बच्चा पतीसा लेकर आया। इस अल्लाह वाले फकीर ने कहा, जितना भी पतीसा है ना तेरे पास, सारा पतीसा मेरे इन मेहमानों को खिला। उस बच्चे ने शुक्र अदा किया, या अल्लाह तेरा शुक्र है, जो कड़कती धूप में गली में भाग दौड़ कर मैंने पतीसा बेचना था वो एक ही जगह बिक गया है। उस बच्चे ने पतीसा सारा इस फकीर के मेहमानों को खिला दिया। जब पतीसा खत्म हुआ तो बच्चे ने कहा, बाबा जी पैसे दो। बाबा जी ने कहा, बेटा बैठ जाओ, तुम्हें भी पैसे देता हूँ। वो बच्चा बैठ गया। थोड़ी देर के बाद बच्चा खड़ा हुआ, बाबा जी पैसे दो, पतीसा आपके मेहमानों को मैंने खिलाया, पैसे दो। फकीर ने कहा, बेटा बैठ जाओ, देते हैं। तीसरी बार ये बच्चा फिर से खड़ा हो गया। अब तो इसने उठकर रोना धोना शुरू कर दिया कि हम गरीब से लोग हैं, मेरे बाप का साया सर पे नहीं है, मेरी माँ ने सुबह मुझे पतीसा बना के दिया था और रोजाना बना के देती है। मैं पतीसा बेच के शाम को जाता हूँ घर में, पतीसा बेचकर अपनी छोटी बहनों के लिए रोटी का बंदोबस्त करता हूँ। आज गरीब माँ ने मुझे पतीसा बना के दिया था, जाओ बेच गया। अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे, शाम को रोटी लेकर मैं अपनी छोटी बहनों को कैसे खिलाऊंगा? वो तो भूखी सो जाएंगी। मुझे पैसे दो, मैंने घर जाना है, मेरी माँ मेरे इंतजार में होगी। अब उस बच्चे ने क्या किया, उसने रोना धोना शुरू कर दिया, मुझे पैसे दो, मुझे मेरे पतीसे के पैसे दो। इधर बच्चे ने रोना शुरू किया, उधर मेरे रब की रहमत को जोश आ गया। इधर बच्चे की आंखों से आंसू निकले, उधर मेरे करीम रब की रहमत जोश में आ गई। बच्चा रो ही रहा था कि एक शख्स आया। उस शख्स ने थैली में पैसे रखे हुए थे, आकर फकीर को कहा, बाबा जी बंदा है ना चीज का ये तोहफा कबूल कीजिए, मेरे हक में दुआ कीजिए। बाबा जी ने बिस्मिल्लाह पढ़कर वो पैसों की थैली ले ली। अपने खलीफे को कहा, ये लो पैसे, जितने भी कर्ज खां बैठे हैं सबको इनका कर्ज दे दो और इस बच्चे को भी पैसे दे दो। कर्ज वालों को उनके पैसे दे दिए गए। उसके बाद बाबा जी ने कहा, मियाँ तुम्हारी मेहरबानी, अपने अपने घरों में जा सकते हो। लोगों ने कहा, बाबा जी जब पैसे देने ही थे तो इतनी देर से आपने हमें क्यों बिठाया? ये मुरीद आपका पैसे देने वाला पहले क्यों नहीं आया? और ये पैसे देने के लिए पहले क्यों नहीं आया? ये सुनकर फकीर रोकर कहने लगा, भाई पहले इसलिए नहीं आया कि उस वक्त तुम में कोई रोने वाला नहीं था। एक बच्चा रोने वाला आया है, सबका काम कर गया। एक नौजवान था, वो चीते के ऊपर सवार था और सांप को उसने हाथ में पकड़ा हुआ था, लाठी की जगह इस्तेमाल कर रहा था। जा रहा था, आगे हजरत शेख सादी ने देखा, देखकर पूछा, नौजवान चीता भी इंसान का दुश्मन और सांप भी इंसान का दुश्मन, तू चीते के ऊपर सवार है, सांप को हाथ में पकड़ा हुआ है, क्या इन दोनों ने तेरे साथ दोस्ती लगा रखी है? क्या इन दोनों ने तेरे साथ दोस्ती लगा रखी है? ये सुनकर उस नौजवान ने कहा, हजरत
جب سے میں نے اللہ سے دوستی لگائی ہے نا، انہوں نے میرے ساتھ دوستی لگا لی۔ ایک شرابی نوجوان تھا، گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، خطاکار تھا، اتنا بڑا گنہگار تھا کہ اس نے ساری زندگی اپنے کریم رب کی ذات کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنا سر اپنی ماں کی گود میں رکھا، رو کر کہنے لگا، میری پیاری ماں مجھے ایک بات تو بتا۔ کہا جی بیٹے۔ کہا مثال کے طور پر اگر اللہ رب العالمین تجھے ایک پل کے لیے مہلت دے دے کہ اے گنہگار کی ماں، اگر تو چاہے بیٹے کو جنت میں ڈال دے، اگر تو چاہے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے، تو ماں مجھے بتا تو مجھے جنت میں ڈالے گی یا جہنم میں پھینکے گی؟ ماں نے کہا، ہے بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر میرا اللہ مجھے ایک پل کے لیے بھی مہلت دے دے، ایک پل کے لیے بھی اختیار دے دے، تو میں تو فوراً ہی تجھے جنت میں بھیج دوں گی۔ یہ سن کر گنہگار بیٹا رو کر ماں کو کہنے لگا، ماں تو ایک ماں جتنی محبت کرتی ہے مجھے جہنم میں ڈالنا گوارا نہیں کرتی، مجھے بتا جو میرا رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ اس کا یہی جملہ میرے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ میرے اللہ نے اسے بخش دی۔ ایک معشوق نے عاشق کو کہا کہ اگر تو مجھے جہان سے زیادہ محبت کرتا ہے تو یہ لے چھری، یہ لے تھالی، جا اپنی بڑی ماں کا کلیجہ نکال کے آ۔ اس بدبخت عاشق نے چھری لی، تھالی اٹھائی، گھر آیا، بڑی ماں سوئی ہوئی تھی۔ اس بدبخت عاشق نے بڑی ماں کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، سینے پہ چھری ماری، کلیجہ تھالی پہ رکھا، دوڑتا ہوا جا ہی رہا تھا۔ راستے میں پاؤں سلپ ہوا، منہ کے بل گر پڑا، پاؤں سلپ ہوا، منہ کے بل گر پڑا۔ ہائے لال کے گرتے ہی ماں کا کلیجہ تڑپنے لگا، تڑپتے ہی ماں کے کلیجے سے آواز آئی، بیٹا تجھے چوٹ تو نہیں لگی؟ جوانو خدا کے لیے اپنے بوڑھے والدین کے آگے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو، جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ شرط لگی تھی دنیا کو ایک لفظ میں لکھنے کی، لوگ کتابیں ڈھونڈتے رہے، میں نے قلم اٹھائی، ماں لکھ دی۔ آج تو کسی طلاق شدہ عورت کی طلاق کی وجہ معلوم کی جائے تو وجہ یہی سامنے آتی ہے، جی عورت زبان دراز تھی، عورت بدتمیز تھی، عورت یہ تھی، عورت وہ تھی۔ مجھے بتاؤ آج تک کسی نے یہ کہا ہے کہ عورت باشعور تھی اس لیے جاہل آدمی سے گزارا نہیں کر سکتی؟ کسی نے یہ کہا ہے کہ مار پیٹ کو وہ اپنا فریضہ نہیں سمجھتی تھی؟ کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ شوہر کی بدتمیزی اور جاہلانہ رویے کی وجہ سے عورت گھر چھوڑ کے چلی گئی؟ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا نا۔ اس لیے کہ آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں۔ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا؟ پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا، اوے اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا؟ پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا، تلی پہ رکھا، پوچھنے لگا، اوے اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا؟ تینوں بول اٹھے، اے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو تو کتنا اچھا۔ ایک شخص فوت ہوا نا تو اس کے کسی عزیز نے رو رو کر اپنا گریبان پھاڑ ڈالا۔ ایک فقیر وہاں سے گزرا، دیکھ کر کہا، او نادان اگر مردے کو اٹھنے کی ہمت ہوتی، اگر مردے کو طاقت ہوتی تو وہ تیری یہ حالت دیکھ کر اپنا کفن پھاڑ ڈالتا اور تجھے بتاتا، او نادان اور تجھے اس قدر چلانے کی کیا ضرورت ہے اور تجھے اس قدر رونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور بس ایک دن کا ہی تو فرق ہے کہ آج میری باری ہے، کل تو بھی تیار ہو جا۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناستے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلے۔ ایک بادشاہ تھا، وہ پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا تھا۔ اس کی عادت تھی کمرے کے اندر کئی من پھول لگائے جاتے تھے اور یہ بادشاہ پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا تھا۔ ایک دن لونڈی جھاڑو دینے والی بادشاہ کے کمرے کے اندر گئی جھاڑو دینے کے لیے۔ اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا پھولوں کا بستر سجا ہے اور بادشاہ ہے نہیں۔ اس نے سوچا کیوں نہیں ایک پل کے لیے میں بھی پھولوں کے بستر کے اوپر سونے کا مزہ چکھیں۔ اس لونڈی نے کیا کیا، جھاڑو رکھا نیچے، چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر، چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر، لیٹی، سر رکھا، آنکھ لگی، نیند آ گئی۔ ادھر سے نیند آئی، ادھر سے بادشاہ بھی آ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا، آئیں 2 ٹکے کی نکرانی،
बादशाह के फूलों के बिस्तर के ऊपर चढ़ के सोई। इसकी जुर्रत कैसी हुई? बादशाह ने सोटा उठाया, मारने लग गए। अब बादशाह ऊपर से मार रहा था, नीचे ये लोंडी रोती भी है हंसती भी है, रोती भी है हंसती भी है। बादशाह ने सोटा रखा नीचे, कहा पहले तो ये बता कि तू रोई क्यों है, हंसी क्यों, रोई क्यों है, हंसी क्यों है? उस लोंडी ने कहा बादशाह रोई इसलिए हूं कि मुझे दर्द हो रही है, और हंसी इसलिए हूं कि इस वक्त मैं सोच रही हूं कि जो एक पल के लिए फूलों के बिस्तर के ऊपर चढ़ के सोए उसे इतनी सजा मिल रही है, और जो सारी जिंदगी फूलों के बिस्तर के ऊपर चढ़ के सोता रहे उसे कितनी सजा मिले। एक फकीर था, अल्लाह वाला था, मुत्तकी परहेजगार था। उसने किसी जनाजे में शिरकत की। जनाजा पढ़ने के बाद मैयत को दफनाया। मैयत को दफनाने के बाद साथ में एक नौजवान खड़ा था। इस अल्लाह वाले ने उस नौजवान को कहा, है नौजवान तेरा क्या ख्याल है, अगर यही मरने वाला शख्स जिसको हमने अभी दफनाया है, दफन किया है, अगर ये दोबारा दुनिया में आ भी जाए तो अब ये क्या करना पसंद करेगा? उस नौजवान ने कहा बाबा जी अगर ये दोबारा दुनिया में आ भी जाए तो अब ये तौबा करना पसंद करेगा, अब ये कुरान पढ़ना पसंद करेगा, अब ये अल्लाह को राजी करना पसंद करेगा। ये सुनकर बाबा जी रो पड़े, रो कर कहने लगे बेटे मरने वाला तो ये काम नहीं कर सका, तुम जरूर कर लेना। और मरने वाले के पास तो वक्त नहीं था नमाज पढ़ने का, कुरान पढ़ने का, अल्लाह को राजी करने का। तुम्हारे पास तो वक्त है ना, तुम कुरान पढ़ लेना, तुम अल्लाह को राजी कर लेना। एक फकीर था, अल्लाह वाला था, वो अपने बाजू पे चादर रख के कहीं जा रहा था। इतने में एक चोर दौड़ता हुआ आया, फकीर की चादर लेकर भाग गया। अब चोर इस तरफ भाग रहा था, फकीर ने क्या किया, साथ में ही कब्रिस्तान था, फकीर ने कब्रिस्तान की तरफ दौड़ लगा। किसी ने देखकर पूछा बाबा जी वो चोर उस तरफ भाग रहा है, तू बजाय चोर के पीछे भागने कब्रिस्तान की तरफ क्यों भाग रहा है? ये सुनकर फकीर ने कहा बेटे मैं कब्रिस्तान की तरफ इसलिए भाग रहा हूँ कि ये चोर जहाँ मर्जी है चला जाए, आखिर इसने आना तो कब्र में ही। एक बुजुर्ग के दिल का ऑपरेशन हुआ ना तो 10 दिन तक अस्पताल में पड़ा रहा। 10 दिन के बाद डॉक्टर साहब ने 5 लाख रुपया बिल भेज दिया। बुजुर्ग ने जैसे ही बिल को देखा तो एकदम चीखे मार मार के रोने लगे, ज़ारों कतार रोने लगे। डॉक्टर साहब ने कहा बाबा जी आप रोएं मत, मुझे लगता है आप गरीब हैं, कोई बात नहीं थोड़े पैसे कम कर देते हैं। बाबा जी ने कहा डॉक्टर साहब ये तो 5 लाख हैं, मैं 10 लाख देने की भी इस्तिताअत रखता हूँ, अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ है। तो डॉक्टर साहब ने कहा बाबा जी फिर 5 लाख का बिल देखकर आप ज़ारों कतार क्यों रो रहे हैं? ये सुनकर बुजुर्ग ने रोते हुए कहा डॉक्टर साहब रो इसलिए रहा हूँ कि तूने 10 दिन तक मेरे दिल की रखवाली की है, बिल 5 लाख रुपया मांग लिया है। अफसोस कि जिस मालिक ने सारी जिंदगी मेरे दिल की रखवाली की है उसका तो शुक्रिया भी अदा नहीं कर सका। एक नौजवान था 20 साल रब की नाफरमानी करता रहा। एक दिन मेरे अल्लाह ने फरमाया मूसा जाकर इस मेरे बंदे को कह दो कि हम इससे नाराज हैं, हम इससे रूठे हुए हैं कि वो नादान 20 साल हो गए हैं मेरी नाफरमानी करते हुए, 20 साल का अरसा गुजर गया है मुझे नाराज करते हुए, अब तो तुझे शर्म आनी चाहिए। जब उस नौजवान ने ये सुना कि मेरा रब मुझसे नाराज है, मेरा मालिक मुझसे रूठा हुआ है, तो वो धाने मार कर रोने लगा, तड़पने लगा, एक मैदान में चला गया। उसने रोते रोते क्या किया, दोनों हाथ उठाए आसमान की तरफ देखकर कहने लगा या मौला मुझे 2 बातों में से एक बात बता दे, मुझे 2 बातों में से एक बात बता दे। कहने लगा या मौला मैं गुनहगार सही, मैं खताकार सही, मैं सियाकार सही, मैं मुजरिम ही सही, लेकिन मौला मुझे इतना बता दे क्या मेरे गुनाह तेरी रहमत से भी बढ़ गए हैं? मौला कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि तेरी रहमत कम हो गई हो और मेरे गुनाह ज्यादा हो गए हों? ऐ मेरे मालिक मैं तो तेरी रहमत को अपने गुनाहों से ज्यादा समझता रहा, मेरा मौला मैं तो तेरे करम को अपने गुनाहों से ज्यादा समझता रहा। मेरा मौला मुझे इतना बता दे क्या तेरी रहमत कम है ये मेरे गुनाह ज्यादा हैं, या तेरी रहमत ज्यादा है मेरे गुनाह कम है?
نوجوانوں ادھر نوجوان کے سچے دل سے یہ بات نکلی، ادھر میرے رب کی رحمت کو جوش آ گیا۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا کر رہا ہے؟ مولا موسیٰ تو تیری تسبیح ہی بیان کر رہا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ جا میرے اس گنہگار بندے سے جا کے کہہ دو اور میری رحمت کا سہارا لینے والے تو مردود نہیں نکلا بلکہ تو میرا محبوب ہی نکلا ہے، اور میری رحمت کا سہارا لینے والے جو میری رحمت پہ نظر رکھتا ہے پھر میں اسے بخش نہ دوں یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتا۔ جو میری رحمت پہ نظر رکھتا ہے، جو میرے کرم پہ نظر رکھتا ہے میں اس کو بخش نہ دوں، اللہ اکبر، یہ میری رحمت گوارا ہی نہیں کرتی۔ اے بندے میرے رب کی رحمت تیرا بڑھ چڑھ کے انتظار کر رہی، اس کی رحمت کے دروازے تو کھلے ہیں، وہ تو آوازیں دے رہا ہے۔ اور میرے حبیب کی امتی ایک بار تو میری رحمت کی دہلیز پر قدم رکھ کر تو دیکھ، اور میری رحمت تو تیرا بڑھ چڑھ کے انتظار کر رہی ہے، میری رحمت تو بنی ہی تیرے لیے ہے، ایک بار تو میری رحمت کی دہلیز پر آ کر تو دیکھ۔ اے بخشش کی حد نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ ایک شخص نے بڑے شوق سے ایک پالتو طوطا رکھا ہوا تھا، ایک دن بلی نے حملہ کیا، طوطا اٹھا کے لے گئی۔ جب بلی طوطا اٹھا کے لے گئی تو وہ بندہ زاروں قطار رونے لگا۔ لوگوں نے کہا میاں رو مت، اگر بلی طوطا اٹھا کے لے گئی ہے تو کیا ہوا، دوسرا طوطا خرید لینا۔ شخص نے کہا میاں میں طوطے کی جدائی پر نہیں رو رہا، رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے طوطے کو کلمہ سکھایا تھا، وہ دن رات کلمہ پڑھا کرتا تھا، دن رات کلمہ پڑھا کرتا تھا، لیکن میں دیکھ رہا تھا جب بلی نے میرے طوطے پر حملہ کیا تو طوطا ٹی ٹی کرتا مر گیا، اس کو کلمہ بھول گیا، جب مر رہا تھا تو ٹی ٹی کی آوازیں لگا رہا تھا، اور فکر میں اپنی کر رہا ہوں کہ کلمہ تو میں بھی پڑھتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے آئے، کہیں ایسا نہ ہو مجھے کلمہ بھول بھی نہ جائے۔ ایک بزرگ تھا، اس کی آنکھوں کا آپریشن ہوا تو ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا، کہا بابا جی تو نے سجدہ نہیں کرنا، اگر سجدہ کرو گے تو آنکھوں پہ اثر پڑے گا، تازی تازی آنکھیں بنی ہوئی ہیں تیری، کچھ دنوں کے لیے سجدہ نہیں کرنا، نماز نہیں پڑھنی، نماز پڑھنی ہے تو اشارے سے پڑھنی ہے۔ تو اس بزرگ نے کیا کیا، گھر آتے ہی اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، نہ پانی پیتا نہ کھانا کھاتا۔ 2 دن گزر گئے، تیسرے دن گھر والے بول ہی پڑے بابا جی اور ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا اور کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا۔ ہے بزرگ رو کر کہتا ہے بیٹے جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی۔ ایک گنہگار عورت تھی، بدکار تھی، سیاہکار تھی، خطا کار تھی، ناچنے والی تھی، طوائف وہ کہیں جا رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ ایک پیاسا کتا ہے، اس کو اتنی پیاس لگی ہوئی ہے کہ وہ گندی کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس عورت کو ترس آیا، رحم آیا تو اس عورت نے کیا کیا، کنویں کے اندر گئی، جا کر ڈول لٹکایا، پانی بھرا، باہر نکالا، اس پیاسے کتے کو پلایا، پیاسے کتے پر رحم کیا، ترس کیا، اس کو پانی پلایا۔ یہی عمل میرے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ میرے اللہ نے اس گنہگار عورت کی بخشش فرما دی۔ ایک بخیل شخص تھا، اس کی بیوی بڑی نیک تھی۔ اس بخیل شخص نے اپنی بیوی کو قسم دی تھی کہ اگر تو نے کسی کو کچھ دیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ ایک دن اس بخیل شخص کی غیر موجودگی میں ان کے گھر ایک سائل آ گیا۔ اس سائل نے خدا کے نام پر سوال کیا تو اس اللہ کی نیک بندی نے 3 روٹیاں اٹھائی سائل کو دے دی۔ واپسی راستے پر اسی فقیر کو وہی بخیل شخص مل گیا، کہنے لگا تجھے یہ 3 روٹیاں کس نے دی ہیں؟ کہا سامنے والے گھر میں رہنے والی نیک عورت نے دی۔ بخیل تیز قدموں سے چل پڑا، گھر آ کر اپنی نیک بیوی کو کہنے لگا او بدبخت میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ کسی کو کچھ نہیں دینا۔ اللہ کی نیک بندی بیوی نے کہا کہ اس فقیر نے اللہ کے نام پر کچھ مانگا ہے لہٰذا میں اس کا کہنا رد نہ کر سکی، اس کو 3 روٹیاں اٹھا کر دے دی۔ اب بخیل شوہر نے کیا کیا، جلدی سے تنور بھڑکایا، تنور بھڑکانے کے بعد اپنی نیک بیوی کو کہنے لگا اٹھ، اگر تجھے اللہ سے اتنی ہی محبت ہے تو اٹھ اللہ کے نام پر تنور میں ہی کود جا۔ اب یہ اللہ کی نیک بندی ایک دم کھڑی ہو گئی،
अपने जेवरात लेकर तनूर में जाने लगी। देखकर बखील चिल्लाने लगा, ओ जेवरात तो यहाँ छोड़ के जाओ। उस अल्लाह की नेक बंदी ने कहा, मियाँ आज मेरे महबूब से मुलाकात का दिन है, मैं चाहती हूँ कि अपने महबूब के सामने जाऊं तो बन संवर के जाऊं। ये कहते ही ये अल्लाह की नेक बंदी तनूर में कूद गई। अब इस बदबख्त शख्स ने क्या किया, तनूर को ऊपर से बंद कर दिया। 3 दिन गुजरने के बाद जब इस शख्स ने, बखील ने तनूर का ढक्कन उठाया तो देखकर हैरान रह गया कि ये अल्लाह की नेक बंदी तनूर में बैठी अल्लाह की याद में मस्त है, याद इलाही में मशगूल है, अल्लाह की कुदरत से सही सलामत तनूर के अंदर बैठी है। एकदम गैब से आवाज आई, ओ नादान, हमारे दोस्त को तो जहन्नम की आग नहीं जला सकती, दुनिया की आग भला इसका क्या बिगाड़ सकती है। एक शख्स ने अपनी बूढ़ी माँ को अपने कंधे पे बिठाया, 7 हज कराए। 7 हज करा देने के बाद ख्याल आया कि शायद मैंने अपनी बूढ़ी माँ का हक अदा कर ही दिया है। रात हुई, सोया, आंख लगी, नींद आई। ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा, ओ नादान, सख्त सर्दी थी, बाहर बर्फबारी हो रही थी, तू बच्चा था, माँ के साथ लेटा हुआ था, तुझे पाखाना आया, तूने बिस्तर गंदा कर दिया, गुर्बत की वजह से दूसरा बिस्तर था नहीं, तूने बिस्तर गंदा कर दिया, तेरी बूढ़ी माँ उठी, सख्त सर्दी में ठंडे पानी के साथ उसने तेरे पखाने को धोया, बिस्तर को साफ किया, बिस्तर को धोने के बाद 4 पई पे लिटाया, खुद गीले बिस्तर पे सो गई, खुद ठंडे बिस्तर पे सो गई, तुझे अपनी छाती पे लिटा दिया। और नादान तू कहता है कि मैंने माँ का हक अदा कर दिया है, और नादान तू तो अभी उसी रात का हक अदा भी नहीं कर सका। एक दिन मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने से गुजरे तो एक शख्स घोड़ा लिए जा रहा था। वो घोड़ा था खूबसूरत, मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम को पसंद आ गया। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेचते हो? कहा बेचता हूँ। कितने का? इतने का। सौदा तय हो गया, बातचीत हो गई। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम यहाँ रुको, मैं अभी घर से कीमत लेके आता हूँ, रकम लेके आता। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम घर की तरफ रवाना हुए तो पीछे किसी ने उसे रुके हुए देखा तो पूछा, क्यों खड़े हो? उसने कहा, जी मुसलमानों के नबी ने घोड़ा खरीदा है, वो रकम लेने गए, उसकी इंतजार में खड़ा हूँ। पूछा, कितने का बेचा है? उसने कहा, इतने का बेचा है। उसने कहा, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे देता हूँ, ये घोड़ा मुझे दे दो। कहा, मैं तो सौदा कर चुका हूँ। कहा, कोई बात नहीं, मुकर जाना। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम के आने से पहले ही इस शख्स ने उस आने वाले के साथ सौदा तय कर दिया। पैसों की लालच में आकर उसने घोड़ा आगे बेच दिया। इतने में मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी पहुंच गए। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने पैसे उठाए, दिए, कहा, जी घोड़ा मेरे हवाले करो। उसने कहा, कौन सा घोड़ा? मैंने तो घोड़ा दिया ही नहीं, सौदा किया ही नहीं। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अभी तो सौदा हुआ है, मैं घर रकम लेने गया हूँ। कहा, मैंने तो कोई सौदा नहीं किया। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, तूने घोड़ा बेचा है? वो कहता, मैंने घोड़ा बेचा ही नहीं। बात बढ़ने लग गई, लोग इकट्ठे होने लग गए, एक हजूम सा बन गया। अब हुजूर कहे मैंने घोड़ा खरीदा है, वो कहे मैंने घोड़ा बेचा ही नहीं है। जब लोगों का हुजूम बन गया तो उसने कहा, अच्छा आपने घोड़ा खरीदा है तो मुझे कोई गवाह दो, अगर तुम गवाह नहीं देते तो फिर मैं कसम उठाता हूँ कि मैंने घोड़ा बेचा ही नहीं। झूठ तो उसने पहले ही बोल रखा था, अब कसम उठाना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं था। उसने कहा, मुझे कोई गवाह दे। अब भरी बज़म थी, हुजूम था लोगों का, उसने गवाह मांग लिया है, लिहाजा उस वक्त कोई देखने वाला भी नहीं था। जब सौदा तय हो रहा था कोई देखने वाला ही नहीं था, कोई शख्स वहां मौजूद भी नहीं था। कबल इसके कि कोई देर गुजरती, इतने में हजरत खुजैमा रदियल्लाहु ताला अन्हु दौड़ते हुए आए, कहा, मैं गवाही देता हूँ, जितने में मेरे हुजूर ने बताया है इतने में ही सौदा हुआ है। मैं गवाही देता हूँ, मैं इस चीज का गवाह हूँ, मेरे हुजूर ने घोड़ा खरीदा है और पैसों की लालच में आकर ये शख्स मुकर गया। मैं गवाही देता हूँ, जितने में मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने बताया है उतने में ही सौदा हुआ है। उसने कहा, फिर ठीक है, मुझे पैसे मिल गए हैं, मेरा मुतालबा पूरा हो गया है, लिहाजा ये लो घोड़ा, जाओ। जब लोग हटने लगे, जब मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम चलने लगे तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत खुजैमा रदियल्लाहु ताला अन्हु को इशारे से करीब किया और मैं, खुजैमा एक बात तो बताओ। कहा, जी हुजूर। फरमाया, तुम मौके पर मौजूद तो नहीं थे, फिर गवाही कैसे दे दी? और जब आपने देखा ही नहीं था फिर गवाही कैसे दे दी? ये सुनकर हजरत खुजैमा मेरे नबी के कदम चूमते हुए अर्ज गुजार हुए, हुजूर ये घोड़ा क्या है? आपके कहने पर तो हमने रब की गवाही दे दी। हजरत सैयदना अलीजुल मुर्तजा शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स आया, आकर कहता है, हजरत जब से आपका दामन पकड़ा है ना तो गरीब हो गया, जब से आपको पीर माना है गरीब हो गया। हजरत सैयदना अलीजुल मुर्तजा शेर खुदा ने फरमाया, मियाँ तेरे घर में कीमती चीज पड़ी है, जाकर उसे बेच तू अमीर बन जाएगा। उसने कहा, जी मेरे घर में तो कोई कीमती चीज नहीं पड़ी। कहा, मेरी आंखें देख रही, तेरे घर में एक कीमती चीज पड़ी है, जाके उसे बेच तू अमीर बन जाएगा। वो घर गया, उसने वो कीमती चीज तलाश
کی اسے نہ ملی، واپس آیا، حضرت میرے گھر میں تو کوئی قیمتی چیز نہیں پڑی جسے بیچ کر میں امیر بن جاؤں۔ آپ نے فرمایا چل بازار میں نہیں دیتا نہ دے، مجھے دے دے، بدلے میں جو مانگنا ہے مانگ، علی تجھے دینے کو تیار۔ اس نے کہا حضرت خدا کے لیے مجھے بتا دیں کہ وہ قیمتی چیز کون سی؟ یہ سن کر سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میاں تیرے اندر یہ جو علی کی محبت ہے نا یہ مجھے واپس کر دے، جو مانگنا ہے مانگ، علی تجھے دینے کو تیار ہے۔ اس نے کہا یا علی کائنات کی ساری دولت تیری جوتی کی نوک پہ قربان کر دوں، مجھے ایسی امیری کی ضرورت ہی نہیں جس سے تیری محبت چھین لی جائے۔ یہ سن کر علی فرمانے لگے او نادان، پھر دل میں علی رکھتا ہے خود کو غریب کہتا ہے۔ او نادان تجھے پتہ نہیں ہے جو علی کا گدا بن جائے وہ زمانے کا شاہ بن جاتا ہے، اور جو علی کا گدا بن جائے وہ زمانے کا شاہ بن جاتا ہے، اور جو میرے محمد کا گدا بن جائے اس کو کائنات کا شہنشاہ نہ سمجھوں تو اور کیا سمجھوں۔